بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء آف دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج، جماعت نہم، مضمون اردو۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو لازمی کا سبق نمبر 6 حاجی اکبر پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ صنف ادب افسانہ ہے اور ماخوذ از پریم بتیسی دوم۔ جیسا کہ ہم نے حاجی اکبر کے مصنف منشی پریم چند کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھ لیا تھا، آج ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، مشکل الفاظ اور مرکزی خیال بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ حاجی اکبر مرکب اضافی بھی ہے اور مرکب توصیفی بھی۔ حاجی اکبر مرکب اضافی اس طرح سے ہے کہ ایسے الفاظ جو زیر اور حمزہ کی مدد سے مل کر بنتے ہیں ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور حاجی اکبر مرکب اضافی بھی ہے۔ اور ایسے الفاظ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے ان کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، اور حج اس میں موصوف ہے، اکبر صفت ہے۔ حاجی اکبر مرکب توصیفی بھی ہے۔ حاجی اکبر کی معنی ہے بڑاج۔ علماء کا کہنا ہے کہ ایسا حج جو جمعہ کے دن آئے اسے حاجی اکبر کہتے ہیں، لیکن بعض علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سال کے آخر میں یعنی کہ ذی الحجہ کے مہینہ میں جو حج کیا جاتا ہے وہ حج اکبر کہلاتا ہے، اور سال کے دوران جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں یا زیارت کرتے ہیں اسے حج اصغر یعنی عمرہ کہتے ہیں، لیکن جو حج جمعہ کے دن آئے اس حج کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ منشی پریم چند ان کا شمار پہلے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ یہ اردو ادب کے اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کا مذہب ہندو ہے۔ مسلمان نہ ہونے کے باوجود ان کو اسلام اور مسلمانوں سے خاصا لگاؤ تھا، جس کا اندازہ ان کے افسانے پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے حاجی اکبر افسانہ ہے۔ افسانہ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ افسانہ ایک مختصر کہانی کو کہتے ہیں، جس کے لیے انگلش میں لفظ فکشن استعمال ہوتا ہے۔ افسانہ ایک مختصر کہانی جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانہ میں زندگی کے کسی خاص پہلو پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس میں حقیقت نگاری کے بجائے جذبات نگاری سے کام لیا جاتا ہے، اور حاجی اکبر بھی ایک افسانہ ہے۔ یہ لیا گیا ہے پریم بتیسی دوم، منشی پریم چند کی کتاب پریم بتیسی دوم سے لیا گیا ہے۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگرچہ عمر میں ایک دفعہ حج کرنا نہایت اہم ہے، فریضہ اور ارکان اسلام میں شامل ہے، لیکن مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور یہ حج سے بڑھ کر ہے۔ بقول شاعر، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ چنانچہ ہمیں ذاتی رنجشوں کو بلا کر پریشان حال لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، نوکروں اور خادماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور انہیں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، اور ان پر بلا وجہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حج دین اسلام کا 5واں اور اہم رکن ہے۔ یہ ہر قابل استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ایک دینی عبادت ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ حقوق اللہ میں آتا ہے۔ اس کی معافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو دکھی انسانیت کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کسی کے دل کو خوش کر دو، کیونکہ یہ حج اکبر کے برابر ہے۔ 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے، اس لیے
دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا بڑا ثواب اور درجہ ہے، اور اس کا ثواب حج اکبر سے بڑھ کے ہے۔ سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ حج اکبر یعنی بڑا حج۔ حج اکبر کے اہم کرداروں میں صابر حسین شوہر، اس کی بیوی شاکرہ، دایا عباسی جس کا نام عباسی تھا جو بچے کا خیال رکھتی تھی، اور بچہ صابر اور شاکرہ کا بچہ جس کا نام نصیر تھا۔ یہ چار اس سبق کے اہم کردار ہیں اور ساری کہانی انہی چار کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ صابر حسین، شاکرہ، نصیر اور دایا عباسی۔ صفحہ نمبر 42۔ منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ۔ اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ دایا بچے کی خیال اور پرورش کرنے والی، بچے کی دیکھ بھال کرنے والی، گورنس بھی سے کہتے ہیں، آیا بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایک تو بچے کی صحت کی فکر اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہٹیے بن کر رہنے کی ذلت اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ یعنی کہ منشی صابر حسین کی جو آمدنی تھی وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ کوئی آیا رکھے اپنے بچے کے لیے، لیکن اپنے برابر والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، ان سے بڑھ کے رہنا اور ان سے کم ہونے کی ذلت، یعنی کہ حیثیت میں کم ہونے کی ذلت سے بچنے کے لیے وہ ایک دایا رکھنے کا خرچ برداشت کر رہا تھا، ورنہ اس کی آمدن اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ ایک دایا رکھے۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا۔ اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا کہ جو دایا اس کے بچے کو سنبھالتی تھی وہ اس کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہتا تھا اور اس سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے بھی جو منشی صابر حسین ہے اس کو نوکری سے نہیں نکال سکتا تھا، مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث دایا کو جواب دینے کی جرت نہ کر سکا۔ یعنی کہ ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ لحاظ کرتا تھا اس کے بڑھاپے کا، اور اس نے جو اتنا عرصہ اس کے ساتھ کام کیا ہے، وفاداری کی ہے، اس وفاداری کے پیش نظر بھی وہ دایا عباسی کو جواب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے وہ ان کے گھر میں ملازمت کرتی رہی۔ گڑیا ان کے یہاں 3 سال سے نوکر تھی اور اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش بھی کی تھی۔ اپنے کام دل و جان سے کرتی تھی، یعنی کہ جو کام اس کی ذمہ داری تھا بچے کو سنبھالنا وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہی تھی، اور اس طرح منشی صابر حسین کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اس کو نوکری سے نکال دیتا۔ اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا، یعنی کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس کو کام سے نکال دیتا، اور ہاں وہاں کیچڑ اچھالنا صابر جیسے علیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ یعنی کہ صابر حسین کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ صابر حسین ایک خلوت پسند، ایک صابر شخص تھا، ایک صبر کرنے والا، خاموش رہنے والا اور کمگو شخص تھا۔ اس کے برعکس اس کی بیوی انتہائی باتونی، سفلہ مزاج، جگرالو اور ذہنی مریضہ معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے صابر حسین کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دایا عباسی کو کوئی بھی وجہ بنا کر نوکری سے نکال دے، مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی، یعنی وہ راضی نہ تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ دایا اس کے گھر پہ کام کرتی رہے، وہ چاہتی تھی کہ دایا کو کسی طرح سے نکال دے کیونکہ وہ دایا کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹے لیتی ہے، یعنی کہ وہ اس کے گھر میں چوری کرتی ہے، اس کا مال کھاتی ہے، تو اس لیے جب دایا بازار سے لوٹتی یعنی واپس آتی تو وہ دہلیز میں چھپی رہتی کہ دیکھوں آٹا چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی، یعنی کہ وہ چوکھٹ میں چھپ کے کھڑی ہو جاتی، دروازے کے چوکھٹ میں کھڑی ہو جاتی اور دیکھتی کہ کہیں وہ آٹا تو نہیں چھپا کے لے کے جا رہی، لکڑیاں تو نہیں چھپا کے لے کے جا رہی، پھر یا کوئی سامان تو نہیں لے کے جا رہی۔ اور جب دایا بازار سے واپس آتی تو گھنٹوں اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتی رہتی، پوچھتی رہتی، بار بار اس سے پوچھتی کہ اتنی دیر کیوں لگا دی، اتنا ہی کیوں، اتنا تھوڑا کیوں لایا ہے، کیا باؤ ہے، یعنی اس کی کیا قیمت ہے، کیا اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ دایا کبھی کبھی تو ان بدگمانیوں کا جواب ملائمت سے دیتی، یعنی کبھی کبھی اس کے ان شکوک و شبہات بری باتوں کا جواب تو بڑی نرمی سے دے دیتی تھی،
لیکن آخر کب تک وہ اس کی باتوں کو برداشت کرتی؟ جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی، یعنی اس کو بھی غصہ آ جاتا اور وہ بھی آگے سے بری بری باتیں کہہ دیتی، قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی، یعنی آگے سے وہ ان کو اس کی باتوں کی تردید کرتی، اس کو آگے سے صفائیاں دیتی، حجت کرتی، دلیلیں دیتی، اور اس طرح کافی وقت گزر جاتا۔ قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی، اور روز یہ ڈرامہ دایا کی خفیف سی اشک ریزی کے بعد ختم ہو جاتا۔ خفیف یعنی ہلکی سی اشک ریزی، آنکھوں میں آنسو آنا، رونا، یعنی کہ جب تک دایا رو نہیں لیتی، یعنی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے، تب تک یہ ڈرامہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ دایا کا اتنا سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرا کی شکوک کی آبریزی کرتا، یعنی کہ اگر دایا شاکرا کی بری باتوں کو برداشت کرتی، چپ ہو جاتی، تو اس کی یہ بات شاکرا کو اور زیادہ شک میں مبتلا کر دیتی۔ شکوک یعنی شک کی جمع وہم، آبریزی کرنا، پانی دینا، یعنی اس کے شک کو بڑھا دینا۔ یہ باتیں وہ آگے سے برداشت کرتی اس کی بری باتوں کو، تو شاکرا کو اور زیادہ شک ہو جاتا کہ میں اس کو اتنا برا بلا کہتی ہوں اور وہ آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دیتی، اور اس کی خاموشی شاکرا کو مزید شک میں مبتلا کر دیتی۔ اسے کبھی یقین نہ آتا کہ بڑھیا محض بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے، وہ دایا کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی، یعنی کہ اس کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ دایا جو ہے صرف ایک بچے کی خاطر یہاں میری باتیں سن رہی ہے، وہ میرے در پہ اس لیے پڑی ہے کہ وہ میرے بچے سے محبت کرتی ہے اور میں اس کو اتنی باتیں سناتی ہوں۔ وہ دل میں یہ سمجھتی تھی کہ دایا کی اپنی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے دایا میرے بچے سے کیوں محبت کرتی ہے؟ وہ بچے سے محبت کی جو ایک لطیف سی جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتی تھی، وہ دایا کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہوگی، یعنی کہ دایا بازار کو کی تو اس کو واپس آنے میں ذرا دیر ہوگی۔ شاکرا بری بیٹھی تھی، یعنی غصہ اس کو آیا ہوا تھا اور وہ غصے میں بری ہوئی بیٹھی تھی۔ دایا کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی، یعنی مزاج بدل گئے اور بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ دایا نے خطا وارانہ انداز سے سر جھکا لیا اور بولی، خطا وارانہ یعنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے، یعنی وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی کہ مجھ سے دیر ہوئی ہے اور اس میں میری غلطی ہے، تو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بولی، بی بی ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہوگی اور باتیں کرنے لگی۔ ماما ملازمہ، یعنی کہ اس زمانے میں نوکرانیوں کو، خادماؤں کو، ملازموں کو ماما کہتے تھے، تو اس نے کہا کہ ایک جان پہچان کی ماما یعنی ایک ملازمہ سے ملاقات ہو گئی تھی۔ شاکرا جواب سے اور بھی برہم ہوگی، یعنی اسے اور اس کے جواب سے غصہ آ گیا، برہم ہونا، غصہ ہونا۔ یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے، تمہیں سیر سپاٹے کی سوچتی ہے؟ مگر دایا نے اس وقت دبنے میں خیریت سمجھی، یعنی خاموش ہونے میں اس نے خیریت سمجھی ہے، اب اس میں ہی بہتری ہے کہ وہ چپ کر جائے اور اس کی بات کا جواب نہ دے۔ بچے کو گود میں لینے چلی، پر شاکرا نے جھڑک کر کہا، جھڑک کر یعنی غصے سے کہا، رہنے دو، تمہارے بغیر بحال نہیں ہوا جاتا، یعنی چھوڑ دو، بچہ تمہارے بغیر مر نہیں رہا۔ دایا نے اس کے حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی، یعنی اس کی بات کو ماننا ضروری نہ سمجھا۔ بیگم صاحبہ کا غصہ فرو کرنے کی اس سے زیادہ کارگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی، یعنی کہ اس نے سوچا کہ ایک ہی طریقہ، یہی طریقہ ہے کہ بیگم صاحبہ کا غصہ بھگانے کا، اس کا غصہ ختم کرنے کا، کہ وہ بچے کو اٹھا لے۔ کارگر یعنی فائدہ مند، کوئی اور تدبیر اس سے زیادہ کوئی اور بہترین طریقہ نہیں ہے کہ میں بچے کو اٹھا لوں اور اس سے بیگم صاحبہ کی توجہ جو ہے وہ بدل جائے گی، ادھر ادھر ہو جائے گی اور اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دایا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دروازے کی طرف چلی، لیکن شاکرا باز کی طرح جھپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، تمہارا یہ مکر بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں۔ مکر کہتے ہیں فریب، دھوکہ، فریب کرنا نا، چل بازی کرنا،
تو اس نے کہا کہ اب تمہارا یہ تم جو جلد بازیاں کر رہی ہو، جو نئے طریقے نکالتی ہو مجھے دھوکہ دینے کے لیے، مجھے فریب دینے کے لیے، جو تمہاری مکر ہیں، اب زیادہ دن میں برداشت نہیں کروں گی، بس میں نے بہت تمہارا یہ تماشا دیکھ لیا ہے، اب یہاں طبیعت سیر ہو گئی ہے، یعنی میری طبیعت اب بھر چکی ہے تمہارے ان چل بازیوں سے، تمہارے ان مکر و فریب سے، تو اس لیے اب ان ڈراموں کو بند کرو۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی، نصیر بچے کا نام تھا، شاکرہ اور صابر حسین کے بچے کا نام نصیر تھا۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی، یعنی وہ اس کو بہت زیادہ اس سے محبت کرتی تھی، اس پر جان نچھاور کرتی تھی، اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی وہ اسے پتہ تھا کہ شاکرہ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جیسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھی، یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، ترشیاں، چھوٹی چھوٹی معمولی سے جھگڑے، اس بات میں ان دونوں کے جو نصیر اور دایا کے درمیان جو تعلق تھا کہ نصیر بھی دایا سے بہت محبت کرتا تھا اور دایا بھی نصیر پہ جان نچھاور کرتی تھی، اور ان دونوں کا یہ جو تعلق محبت کا یہ جو رشتہ تھا اس سے شاکرہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اور اس بات کا علم دایا کو تھا کہ چھوٹی چھوٹی معمولی سے لڑائی جھگڑا ہمارے تعلق کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زبانیوں کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے، اس لیے تھوڑا سی دیر کے لیے دایا کو یہ وہم ہوا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے شاکرہ مجھے آج نکالنے پر تلی ہوئی ہے، پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے روحی سے کہی اور بالخصوص خاص طور پر نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا، یعنی اس نے اتنے برے طریقے سے آ کر اس بچے کو اس سے چھینا کہ پھر اس بری دایا سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی، اور وہ سمجھ گئی کہ آج شاکرہ نے قسم کھا رکھی ہے اسے کام سے نکالنے کی، اسے جواب دینے کی۔ بیوی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی، یعنی اب جو دایا تھی وہ بھی غصے میں آ گئی اور اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں نے کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں کر دیا، بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹہ کی دیر ہوگی، یعنی کہ زیادہ تر میں نے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ دیر ہوگی اس پر آپ اتنی جلا رہی ہیں، یعنی آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، آپ تو بات کو برداشت ہی نہیں کر رہی، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو، یعنی کہ آپ بہانہ پکڑ رہی ہیں، اس بات کو بہانہ بنا کر آپ مجھے گھر سے نکال رہی ہیں، مجھے بچے سے دور کر رہی ہیں، تو آپ اسی طرح سے کیوں نہیں کہہ دیتی کہ جاؤ کہیں اور جگہ پہ جا کر ملازمت کرو، دوسرا دروازہ دیکھو، یعنی کہ کسی اور جگہ پہ جا کر ملازمت کرو۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کوئی کال تھوڑا ہی ہے، کال مطلب کمی، یعنی کہ اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو اس نے میرے نصیب میں رزق بھی جو لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گا، اور ویسے بھی مزدوری کا کوئی کمی نہیں ہے، میں یہاں سے نکلی تو کسی اور جگہ پہ مزدوری کرنے چلی جاؤں گی۔ شاکرہ تو یہاں تمہارا کون پرواہ کرتا ہے، یعنی یہاں پہ تمہاری کون فکر ہے، کس کو تمہاری اتنی فکر ہے، تم جہاں جاتی ہو تمہاری مرضی ہے، تم جاؤ یہاں سے، تمہاری جیسی مامائیں یعنی نوکرانیاں خادمائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ دایا ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دائیاں بہت ملیں گی، جو کچھ خطا ہوئی معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں، یعنی کہ اب دایا بھی اوب چکی تھی، وہ بھی تھک کی تھی، اس نے آخر تنگ آ کر جواب دیا کہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے تنگ ہیں تو میں آپ سے تنگ ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے کوئی اور ماما یا کوئی دایا ڈھونڈ لیں، مجھ سے کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف کریں، میں جاتی ہوں۔ شاکرہ جا کر مردانے میں اپنا تنخواہ کا حساب کر لو، یعنی کہ مردانے سے مراد یہ ہے کہ جا کر میرے شوہر کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جو تمہاری تنخواہ کا حساب ہے وہ اس سے لے لو۔ دایا میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا، یعنی پھر دایا نے اسے یہ کہہ دیا کہ میری جو پیسے بنتے ہیں وہ پیسے میں نہیں لیتی، وہ اپنے پاس رکھیں اور نصیر میاں کو مٹھائیاں کھلا دیں۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے، پوچھا کیا ہے؟ دایا کچھ نہیں، بیوی نے جواب دیا گھر جاتی ہوں۔ اب دیکھیں یہ جو جتنا بھی میں نے پیراگراف پڑھا ہے یہ مکالمہ ہے، یعنی کہ شاکرہ اور دایا کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ کہتے ہیں دو لوگوں کی بات چیت، گفتگو، اور یہ مکالماتی جو پیراگراف ہے یہ شاکرہ اور دایا کے درمیان ہے۔ صابر حسین اس کا شوہر خانگی ترداد یعنی گھریلو لڑائیوں سے یوں بھی بچتے تھے، گھر کے جو معاملات تھے، گھریلو جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ان سے اکثر جان بچاتے رہتے تھے، جیسے کوئی برہنہ پا کانٹوں سے بچے، یعنی کوئی ایسا جیسے کوئی ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلنے سے بچے، وہ اس طرح گھریلو معاملات سے جان چھڑاتے رہتے تھے۔
انہیں سارا دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، پر کانٹوں پر پیر رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ کانٹوں پہ پیر رکھنا یعنی کہ گھر کے معاملات میں، گھر کے جھگڑوں میں دخل اندازی کرنا ان کو کسی بھی طرح پہ قبول نہیں تھا۔ ہاں، وہ سارا دن ہی ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہ سکتے تھے، لیکن گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنا ان کو پسند نہیں تھا۔ چیبہ جبی ہو کر بولے، کیا بات ہوئی؟ چیبہ جبی یعنی غصہ میں آ کر بولے، یعنی ان کی باتوں کو سنتے ہوئے اس نے غصے سے جواب دیا، شاکرا کچھ نہیں، اپنی طبیعت نہیں چاہتی تو نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے۔ شاکرا بھی جو تھی وہ غصے میں تھی اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، اب میرا دل نہیں مانتا اس کو کام پہ رکھنے کا، اور میں کہیں اس کے ہاتھوں بکیوں نہیں ہوں کہ اس کو میں اپنی ملازمہ بنا کے رکھوں، میرا دل اس کو نہیں مانتا، سو میں اس کو اپنے پاس ملازمت پہ نہیں رکھ سکتی۔ صابر، تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک کچھر سوچتی رہتی ہے۔ کچھر کہتے ہیں سازش یا ترکیب، کوئی احمقانہ حرکت۔ تمہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی احمقانہ حرکت، کوئی سازش سوچتی رہتی ہے۔ شاکرا، ہاں، مجھے تو اس بات کا جنون ہے۔ جنون، دیوانگی، پاگل پن، کیا کروں، حسرت ہی ایسی ہے۔ یعنی کہ شاکرا اب غصے میں تھی اور اپنے شوہر کو بھی وہ غصے سے جواب دے رہی تھی کہ میری تو عادت ہی ایسی ہے، میں تو دیوانی ہوں، پاگل ہوں، باولی ہو گئی ہوں، تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، میرے یہاں ضرورت نہیں۔ وہ شاکرا کو کہنے لگی، اگر تمہیں شاکرا بہت عزیز ہے تو تم ہی اس کو رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دایا گھر سے نکلی تو اس کی آنکھیں لبریز تھی، یعنی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا، ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں، پر یہ حسرت لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ یعنی کہ اس دوران اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ بچے کو اٹھائے اور اپنے گلے سے لگائے، اور وہ پھر روتے ہوئے اسی حالت میں گھر سے نکل گئی۔ نصیر دایا کے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ انا وہ دایا کو کہتا تھا۔ شاکرا نے چمکارا یعنی اس کو لاڈ کیا، پیار کیا، دلاسا دیا، پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلہ دکھانے کا وعدہ کیا، اس سے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی۔ لولو اور ہوا ہم کہتے ہیں نا اکثر بچوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ دیکھو ہوا آ گیا، تو لولو اور ہوا جو ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے ایک خوفناک چیز کا ذکر کرنا، بچوں کو ہم اکثر ڈرانے کے لیے ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر نصیر پر مطلق یعنی کہ ذرا بھی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرا کو غصہ آ گیا، اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دندوں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے، آنکھیں